بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غفار کے ایمان اور قربانی کی طویل داستان۔ حضرت غفار کی زندگی اسلام کی ابتدائی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان کی داستان ایمان کی روشنی، قربانیوں کی عظمت اور صبر و استقامت کی بے مثال کہانی ہے۔ وہ ان خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بے پناہ مشکلات جھیلیں اور اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ ابتدائی حالات اور اسلام سے رغبت۔ حضرت غفار رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا، جو مکہ کے قریب ایک اہم قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ اپنی بہادری اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھا، لیکن اسلام کے ابتدائی دنوں میں یہ قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کے خلاف تھا۔ حضرت غفار کا دل ان لوگوں سے مختلف تھا۔ ان میں حق کی تلاش کا جذبہ تھا اور وہ ہمیشہ ایسے راستے کی جستجو میں رہتی تھیں جو ان کے دل کو سکون دے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا اور ان کے معجزات کے بارے میں جانا تو ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ وہ اپنی قبیلے کی خواتین سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں سے ملاقات کرتی تھیں جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ مکہ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوئیں۔ ان کی باتوں نے حضرت غفار کے دل کو ایسا بدلا کہ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کی مشکلات۔ حضرت غفار کا اسلام قبول کرنا ان کے قبیلے کے لیے حیرانی اور غصے کا باعث بنا۔ ان کے خاندان نے انہیں زبردست مخالفت کا سامنا کروایا۔ انہیں کھانے پینے سے محروم رکھا گیا اور قبیلے کے لوگوں نے ان سے تعلق ختم کر دیا۔ لیکن حضرت غفار رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان ان تمام مشکلات کے سامنے مضبوط رہا۔ قبیلے کی مخالفت اور صبر کی داستان۔ حضرت غفار کے قبیلے والوں نے انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے نہ صرف جسمانی اذیتیں دیں بلکہ نفسیاتی دباؤ بھی ڈالا۔ ان کا سامان چھین لیا گیا، ان کے بچوں کو خوف زدہ کیا گیا اور انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن حضرت غفار کے دل میں اسلام کی روشنی اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر آزمائش کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت۔ حضرت غفار کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ یہ سفر ان کے لیے نہایت کٹھن تھا۔ راستے میں کئی بار ان پر حملے کیے گئے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہیں۔ مدینہ پہنچنے پر انہیں مہاجرین نے خوش آمدید کہا اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کیں۔ مدینہ میں دین کی خدمت۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت غفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دین کی خدمت میں حصہ لیا۔ وہ انصاری خواتین کے ساتھ مل کر مہاجرین کی مدد کرتیں، کھانے کا انتظام کرتیں اور جنگوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرتیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت غفار کی قربانیوں اور ایمان کی مضبوطی کو بہت سراہتے تھے۔ ایک موقع پر جب قبیلہ غفار کے چند افراد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غفار کو اللہ کی رحمت نصیب ہو۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ الفاظ حضرت غفار کے دل کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھے۔ غزوات میں شرکت۔
حضرت غفار نے غزوات میں بھی حصہ لیا۔ وہ غزوہ احد اور غزوہ خندق کے دوران زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں اور پانی کا انتظام کرتیں۔ ان کا جذبہ اس قدر بلند تھا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان میں موجود رہتیں۔ قربانیوں کی عظمت۔ حضرت غفار کی قربانیاں ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے، خاندان اور دنیاوی آسائشوں کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیا۔ ان کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی مہاجر مدینہ آتا تو اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس کی مدد کرتیں۔ وفات اور ورثہ۔ حضرت غفار نے اپنی زندگی کا آخری حصہ مدینہ میں گزارا۔ ان کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا۔ ان کی قبر مدینہ کے قریب واقع ہے اور وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ نتیجہ۔ حضرت غفار کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی حفاظت اور دین کی خدمت کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان کی زندگی صبر، قربانی اور اللہ پر کامل بھروسے کی روشن مثال ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔